رات کے سناٹے میں ہسپتال کی عمارت ایک پرانی کہانی کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ اس کا زنگ آلود دروازہ، جھڑتی ہوئی دیواریں اور خستہ حال کوریڈور سب مل کر ایک خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ یہ ہسپتال کئی سالوں سے بند تھا، لیکن آج ایک نوجوان ڈاکٹر علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی حقیقت جاننے کے لیے اندر جائے گا۔ علی کو ہمیشہ سے پراسرار جگہوں کا شوق تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے سنا تھا کہ اس ہسپتال میں رات کے وقت عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن وہ اپنے خوف کو شکست دینے کے لیے تیار تھا۔ اس نے اپنے ساتھ ایک ٹارچ اور کچھ ضروری چیزیں لے لیں اور ہسپتال کے دروازے کے پاس پہنچا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو ایک صد ہوا کا جھونکا اس کا استقبال کرتا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے محسوس کیا کہ جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ کوریڈور کے دونوں طرف پرانے اور خراب شدہ سٹاف روم تھے۔ دیواروں پر لگا ہوا پینٹ اکھڑ چکا تھا اور زمین پر مٹی اور گرد کا ایک تہ جمع ہو چکا تھا۔ علی نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی ٹارچ جلائی اور روشنی کی ایک لکیر کوریڈور میں پھیل گئی۔ وہ ایک کمرے کے قریب پہنچا جہاں سے ایک مدھم سی روشنی چمکتی نظر آئی۔ جب وہ قریب ہوا تو اچانک ایک شور سنائی دیا، جیسے کوئی چیز گرتی ہے یا پھر کوئی سرگوشی کرتی ہے۔ یہ کیا تھا؟ علی نے سوچا، مگر وہ خوف کے باوجود آگے بڑھا۔ دروازہ دھیرے سے کھولا تو ایک بوسیدہ کمرہ سامنے تھا۔ کمرے میں ایک پرانا بیڈ، کچھ سڑی ہوئی کتابیں اور ایک کونے میں ایک شیشے کا ٹکڑا پڑا تھا۔ جب علی نے شیشے کو اٹھایا تو اس میں ایک عجب سی تصویر نظر آئی۔ یہ کسی بیمار کی تصویر تھی جو بے حد خوفناک نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں اور چہرہ مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ علی کی آنکھوں کے سامنے ایک چمکدار چیز چمکی تو اس نے جھک کر دیکھا۔ یہ ایک سٹیتھوسکوپ تھا جو کہ وہیں پرانے بیڈ کے قریب پڑا ہوا تھا۔ علی نے اسے اٹھایا اور باہر کی طرف بڑھا۔ اچانک اس کے پیچھے ایک سایہ گزر گیا۔ علی نے پلٹ کر دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا۔ یہ سب میرے ذہن کا کھیل ہے، اس نے خود کو تسلی دی، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ کوریڈور کے آخر تک بڑھا جہاں ایک اور دروازہ تھا۔ دروازہ کھولنے پر ایک بڑی لائبریری سامنے آئی جو کہ ماضی کی کہانیوں کی گواہ تھی۔ علی نے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے محسوس کیا کہ کمرے میں کتابیں بے ترتیب پڑی ہوئی ہیں۔ اچانک ایک کتاب خود بخود کھل گئی۔ علی نے دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے، یہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ اس نے جلدی سے کتاب بند کر دی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس الفا بیرا۔ وہ جلدی سے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اچانک اس کی ٹارچ کی روشنی ایک کونے میں پڑی ہوئی ایک چیز پر پڑی۔ یہ ایک پرانا کمرہ تھا جہاں پر کئی پرانے ڈاکٹرز کی تصاویر لٹکی ہوئی تھیں، لیکن ان تصاویر کی آنکھیں علی کو گھور رہی تھیں، جیسے وہ اس کے دل میں جھانک رہی ہوں۔ علی نے خوف کے مارے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر ایک غیر مرئی طاقت نے اسے پیچھے کھینچ لیا۔ وہ بے بسی سے چلا گیا۔ اچانک کمرے میں ایک زوردار آواز سنائی دی، جیسے کوئی درد سے کرا رہا ہو۔ علی نے اپنے کانوں کو ہاتھوں سے ڈھانپ لیا، لیکن آوازیں بڑھتی گئیں۔ مدد کرو! مجھے یہاں سے نکالو! یہ آواز کسی عورت کی تھی جو اسے مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ علی نے تیزی سے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر دروازہ اچانک بند ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے سوچا۔ اس نے دروازے کو دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں کھلا۔ پھر اس نے کمرے کی طرف واپس مڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ دوبارہ کمرے میں آیا تو وہاں ایک خالی بیڈ پر ایک سیاہ چادر پڑی ہوئی تھی۔ جب علی نے چادر کو اٹھایا تو اندر ایک مردہ جسم تھا۔ وہ خوف کے مارے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ یہ جسم اسی عورت کا تھا جس کی آواز وہ سن رہا تھا۔ اچانک ایک گونجتی ہوئی آواز سنائی دی، تم نے مجھے کیوں جگایا؟ اب تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ علی نے پیچھے موڑ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر کمرے کی دیواریں اس کے ارد گرد بند ہونے لگیں۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ پھنس چکا ہے۔ اس نے دل کی پوری طاقت لگا کر دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ اچانک دروازہ کھل گیا اور وہ باہر نکل گیا۔ کوریڈور کی سیاہی میں وہ دوڑتا رہا جب تک کہ وہ ایک کھڑکی کے پاس نہ پہنچ گیا۔ وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے اچانک ایک ہاتھ نے اسے پکڑ لیا۔ یہ ہاتھ ایک خوفناک خاتون کا تھا جس کی آنکھوں میں درد کی چمک تھی۔ میرے ساتھ آؤ، اس نے چلا کر کہا، مجھے یہاں چھوڑ نہ دینا۔ علی نے اپنی جان بچانے کے لیے باہر کی طرف دوڑ لگائی۔
لیکن جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچا دروازہ اچانک بند ہو گیا۔ علی نے اپنی پوری طاقت لگا کر دروازے کو دھکیلنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں کھلا۔ مدد! کوئی میری مدد کرو، اس نے چلا کر کہا۔ اچانک دروازہ کھل گیا اور ایک سایہ شکل باہر نکلی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ علی نے اپنی جان کی بھیک مانگی، برا کرم مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سایہ نے ہنسنے کی کوشش کی مگر وہ صرف خوفناک آواز میں بدلا۔ یہاں سب کو بھولنے کی سزا دی گئی ہے، اب تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے۔ علی نے محسوس کیا کہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کی تمام طاقت جمع کی اور بھاگنے لگا۔ کوریڈور میں دوڑتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ہر طرف سائے اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ کسی طرح وہ باہر نکلنے میں کامیاب ہوا لیکن باہر کی ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ وہ ہسپتال کے سامنے کھڑا تھا مگر اس کی آنکھوں کے سامنے وہی سائے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اس ہسپتال سے آزاد نہیں ہو سکے گا۔ وہ واپس ہسپتال کے اندر نہیں جانا چاہتا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک منظر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اس رات کو بھول نہیں سکے گا جب اس نے ہسپتال کی تاریکیوں میں اپنے آپ کو کھو دیا تھا۔ وہ صرف ایک بات جانتا تھا، یہ ہسپتال کبھی بند نہیں ہوا، یہ ہمیشہ زندہ تھا اور اس کی کہانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔